السلام علیکم فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس دوستی رپورٹنگ ویڈیوز. میں ہوں آپ کا ٹیکس دوست اور ٹیکس ہوسٹ اینتھنی ولیمز. اور آج ہم بات کریں گے سٹارٹ اپس کے حوالے سے. ایس سی سی پی نے اپنا سیکنڈ کوہورٹ اوپن کر دیا ہے ریگولیٹری سینڈ باکس کا. اور آج اپریل 15 2021 اپریل 15 2021 سے لے کے مئی 14 2021 مئی 14 2021 تک آپ جو ہے سینڈ باکس @scp.gov پر جو ہے اپنے پروپوزلز بھیج سکتے ہیں اپنے پروڈکٹس کے اینڈ سروسز کے. اور کون سے پروڈکٹس؟ جیسے فار ایگزامپل ڈیجیٹل ایسیٹس، کرپٹو، بلاک چین اپلیکیشنز، اس کے علاوہ روبوٹکس، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا ہم دیکھیں گے. یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا کہ جی ایپلیکیشن فارم، ایلیجیبلٹی کرائٹیریا، ریلیٹڈ ڈاکیومنٹس آر provided in regulatory framework guidelines available. تو اس گائیڈ لائنس کو ہم ڈسکس کریں گے. آپ پارٹ 1 دیکھ رہے ہیں، پارٹ 2 پارٹ 3 میں اس کو 4 پارٹس میں ڈسکس کریں گے تاکہ آپ اپلائی کر سکیں. یعنی فرسٹ سچویشن تو یہ ہے کہ آپ نے فارم فل کرنا ہے اور وہ فارم بھی دکھائیں گے. اس کے علاوہ جو کون کون اپلائی کر سکتے ہیں اور کیا ایلیجبلٹی کا آئیڈیا ہے وہ ہوگا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ 5000 روپیز کا یہ پرنٹ بہت چھوٹا ہے. دیکھیں شاید میں اس کو میگنیفائی کر سکوں تو زوم ان کریں گے. ہاں تو دیکھتے ہیں یہ 5000 کا جو چلان آپ نے جنریٹ کرنا. اور وہ جنریٹ اس طرح ہے کہ chalan.scp.gov.pk /manual چلان جنریٹر پر آپ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا. یہ بھی دیکھتے ہیں. اچھا، آپ اپلائی کر سکتے ہیں انڈیویجولی بھی. اگر آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ ہے، آپ نے کوئی جو ہے روبوٹکس کا کوئی پروڈکٹ بنایا ہے یا آپ نے کوئی بھی چیز بنائی ہے جو اس کیٹیگری میں ابھی ہم دیکھیں گے، اور یا پھر آپ جو ہے نا کسی پارٹنر کے ساتھ ہو سکتے ہیں. اور یہاں پہ ایس سی سی پی رجسٹرڈ اینٹیٹیز کی بات ہو رہی ہے، یعنی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی، سنگل ممبر پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی، لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ، اس طرح کر کے. اور جو اپلیکیشن آبویسلی نہیں پورا کریں گی سینیریو کو تو وہ ریجیکٹ ہو جائیں گی. یہاں پر اس سیکنڈ کوہورٹ میں انہوں نے یہ چیز ایڈ کی ہے کہ فیمیل انٹرپرینیورز کو جو ہے انکریج کیا جا رہا ہے. تو اگر آپ ایسی فیمیل ہیں جو میتھمیٹکس، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، سٹیم ایجوکیشن اور اس طرح کے پروڈکٹ سروسز میں ہیں، بلاک چین ٹیکنالوجی میں، یا آپ کسی کے فن ٹیک میں، تو ضرور اپلائی کریں. اور جو ہے نا سکسیس کے سکسیس کے چانسز ہیں وہ سب کے ہیں. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اسپیشلی فیمیلز کو انکریج کیا. یاد رکھیں کہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کا کام یہ ہے کہ وہ مانیٹر کرتا ہے کہ جو کوپریٹ اینٹیٹیز ہوتی ہیں جیسے لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ، LLP، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی، سنگل ممبر پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی، پبلک لمیٹڈ کمپنی، لسٹڈ کمپنیز، ان سب کو جو ہے اس کے اندر شیئر ہولڈرز کے ساتھ کہیں ناانصافی نہ ہو جائے، ڈائریکٹرز رانگلی ریموو نہ ہو جائے، کارپوریٹ باڈی جو کمپنی ہے وہ منی لانڈرنگ میں یا کسی کرائم میں انوالو نہ ہو جائے. اس طرح کی چیزیں وہ مانیٹر کرتی رہتی ہیں. اور اب انہوں نے یہ 15 اپریل سے اوپن کی ہے اپلیکیشنز. اس ای میل پر آپ بھیج سکتے ہیں. تو ایک تو میں پہلے آپ کو جو ہے پرو پاکستانی پہ 6 اپریل کو یہ جو ہے خبر لگی تھی کہ ایس سی سی پی نے اپنا سیکنڈ کوہورٹ اوپن کیا ہے. ریگولیٹری سینڈ باکس کیا ہوتا ہے اگر آپ فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جب فرسٹ کوہورٹ اوپن ہوا تھا تب بھی ہم نے ویڈیو بنائی تھی، بہت سارے ہمارے کلائنٹس نے اپلائی کیا تھا. ان میں سے وہ کلائنٹس جنہوں نے کراؤڈ فنڈنگ پہ کام کر رہے تھے ان کو جو ہے نا پازیٹیو رسپانس ملا. باقی بٹ کوائن، کرپٹو والے وہ ریجیکٹ ہو گئے. اس دفعہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ پرو پاکستانی پہلے کیا کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی in order to spur innovation، یعنی کہ یہ جو ہے پاکستان میں سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن والوں نے دوبارہ ریگولیٹری سینڈ باکس کو اوپن کیا. ریگولیٹری سینڈ باکس یہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے پروڈکٹس ہیں جو اگر آپ ڈائریکٹلی پبلک کو آفر کریں گے تو ان میں ان کا نقصان ہو سکتا ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ ان کو ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ ٹریڈنگ سسٹم میں لوگوں کو انوائٹ کریں کہ جی آپ آئیں اور پیسے انویسٹ کریں تو ہم آپ کو بیسٹ ٹریڈنگ اسٹریٹجیز بتائیں گے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے مطابق. تو یہ ایسے پروڈکٹس ہیں کہ ان کی وجہ سے پبلک کو لاس ہو سکتا ہے، فائنینشیل لاس بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا کانفیڈنس لوز ہو جائے آن لائن کاموں میں. تو اس لیے ایک
स्पेशल रेगुलेटरी सैंड बॉक्स, एक बॉक्स बनाया गया जिसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट्स लिमिटेड कस्टमर्स को ऑफर करेंगे, और वो लिमिटेड कस्टमर्स जो हैं वो आपके प्रोडक्ट को यूज करेंगे, और अगर वो प्रोडक्ट पैसे पे करके करना है या वैसे यूज करना है जैसे बीटा टेस्टर्स होते हैं, लेकिन बीटा टेस्टर्स वेबसाइट के होते हैं। ये जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है इसमें एसईसीपी मॉनिटर कर रहा होगा कि आप उनसे पैसे कैसे ले रहे हैं, उनको आप पॉइंट्स कैसे दे रहे हैं, या अगर कोई आपने बिट क्रिप्टो की एक्सचेंज बनाई है तो उस पर लोग वॉलेट कैसे डिपॉजिट करेंगे, उससे विड्रॉ कैसे होगा, जो कस्टमर है नो योर कस्टमर वो प्रोसेस कैसे होगा, ये सारी चीज़ें जो है ना वो लोग साथ साथ मॉनिटर करेंगे ताकि वो देख सकें कि कहीं फ्रॉड ना हो जाए पब्लिक के साथ, और कहीं आपकी भी जो प्रोडक्ट है सर्विस है वो कोई और कॉपी ना कर ले, तो दोनों तरफ। तो कहते हैं रेगुलेटरी सैंडबॉक्स ये ऐसी इन्वायरमेंट है जो अलाउ करता है फर्म्स को, बिजनेसेस को, जो लिमिटेड लाइफ टेस्ट कर सकते हैं इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, प्रोसेसेस और बिजनेस मॉडल्स में। जैसे क्राउड फंडिंग एक बिजनेस मॉडल है। क्राउड फंडिंग में ये होता है कि आप मुख्तलिफ लोगों से 5-5 रुपए फॉर एग्जांपल लेके वो लाखों रुपए बन जाता है, और आप फिर वो जिस चीज़ के लिए ले रहे होते हैं, किसी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए या किसी चैरिटी के लिए, तो वो काम हो सकता है। तो यहाँ पे रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, और याद रखें प्रो पाकिस्तानी की न्यूज़ लगी है, न्यूज़ में कुछ बातें ठीक होती हैं, कुछ बातें उन्होंने ओवरऑल न्यूज़ को एक अच्छी लुक देने के लिए बनाई होती है। इसमें से ये जो बातें अभी तक हुई हैं ये बिल्कुल सही है कि इसका पर्पस ये, और हम इसका जब ये डॉक्यूमेंट देखेंगे रेगुलेटरी सैंडबॉक्स गाइडलाइन 2019, इस पार्ट में भी आप पार्ट 1 देख रहे हैं, और पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है, यानी कि आप जो है वो इस प्रोसेस के थ्रू एलिजिबल है, आपका जो प्रोडक्ट है। तो याद रखिए अगर आपका ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको लोगों ने कहा है कि जी एफआईए आपको पकड़ लेगी और ये इलीगल है और इस तरह की बातें आपको सुनने को मिली हैं, या पाकिस्तान में ऐसा प्रोडक्ट नहीं हो सकता, लाइव टेस्टिंग उसकी नहीं हो सकती, तो ये सब आइडियल चीज़ें हैं रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए। ठीक है जी। तो अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, जैसे होता है कोई आप कोई सर्विस दे रहे हैं रोबोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, या कोई प्रोडक्ट है जो लोग ले सकते हैं, या कोई प्रोसेस है, या कोई एक्सचेंज है, या कोई बिजनेस मॉडल है जो बहुत ही यूनिक है, तो वो है। जिस तरह फिनटेक्स में अक्सर जो है पीयर टू पीयर लेंडिंग जिसको कहते हैं पर्सन टू पर्सन, यानी मैं किसी और को उधार दे सकूं, कोई और शख्स मुझे उधार दे सके, ये चीज़ें अभी पाकिस्तान में अलाउड नहीं है, क्योंकि बैंकिंग लॉस कहते हैं कि सिर्फ बैंक्स ही पब्लिक से डिपॉजिट ले सकते हैं और पब्लिक को उधार दे सकते हैं, लोन दे सकते हैं। तो इसलिए सैंडबॉक्स में आपको इस काम की इजाज़त मिलेगी कि आप लोगों को, अगर आपको ऐसा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से मुराद कि आपने ऐसा ऐप बनाया जहां लोग कनेक्ट होकर एक दूसरे को उधार, लेकिन वहां लिमिटेड कनेक्शन होगी। यहाँ उन्होंने कहा कि एक टेलर्ड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट होगा जहां पे लिमिटेड स्केल पे, मे बी शायद वो नंबर ऑफ क्लाइंट्स के हिसाब से, या सिटी वाइज, या फिर ऐसे क्लाइंट्स जिनकी हाई नेटवर्थ है, यानी कि अमीर लोग जो हैं उनको सिर्फ ये ऑफर करें कि जी इस तरह का प्रोडक्ट आप टेस्ट करें, उसमें नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन वो उनका रिस्क होगा, लेकिन साथ साथ एससीसीपी जो है देखेगा। तो इसके लिए एससीसीपी ने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स रूल्स 2019 बनाए थे, इस पे हमने पहले भी वीडियोस बनाई थी। अब आप 2021 की लेटेस्ट वीडियो देख रहे हैं। इसमें सेकंड कोहोर्ट में आप एप्लीकेशन दें, और एप्लीकेशंस 15 अप्रैल से 14 मई 2021 तक हैं। एलिजिबल पर्सन हैं रजिस्टर्ड कंपनीज, अनरजिस्टर्ड स्टार्टअप्स भी, फिनटेक फर्म्स। जो नहीं कि आप एससीसीपी में रजिस्टर्ड हो, अगर आप सोल प्रोप्राइटर भी हैं, पार्टनरशिप बिजनेस भी हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई लीगल स्टेटस की कोई इन एलिजिबिलिटी नहीं, अनलेस के बिल्कुल ना पता हो कि आप कौन है, लेकिन वो ऐसा पॉसिबल नहीं। इवन इसके अंदर अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अभी हम देखेंगे तो उसमें इंटरनेशनल फर्म्स को भी कहा हुआ है, पेपैल या स्ट्राइप या कोई भी ऐसी सर्विस जो पाकिस्तान में अभी अवेलेबल नहीं है, वो आके टेस्ट बेसिस पर यहाँ पर कर सकती है। ठीक है। अच्छा, अब वो कह रही है कि एप्लीकेशन फॉर्म, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड, जो है आप यहाँ क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। थोड़ी देर में मैं आपको वॉक थ्रू करवाऊंगा उस डॉक्यूमेंट से। ये जो कमेटी है जिसमें एप्लीकेशन जाएंगे, तो आमिर खान साहब हैं चेयरमैन एससीसीपी, बहुत फॉरवर्ड लुकिंग इंसान है, तो उन्होंने सेकंड कोहोर्ट भी ओपन किया। यहाँ पे ये जो जुमला मैं आप पढ़ के सुना रहा हूँ
میرے دوست بھی ہیں مجاز، اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے وقار زکا بٹ کوائن ڈیجیٹل ایسٹ میں بہت کام کریں. تو یہ چیزیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایس سی سی پی نے کہا ہے. یہاں پہ سیکنڈ کوہورٹ کے لیے یہ بات پرو پاکستانی نے لکھی ہے. میں نے مجھ سے غلطی ہو جن سے انہوں نے بات کی ہے، شاید انہوں نے چیئرمین سے ہی بات کیا، لیکن یہاں انہوں نے کلیئرلی لکھ رہا ہے کہ preference will be given in innovation in area of digital asset security token offering. یعنی بیسکلی بٹ کوائن اور بٹ کوائن سے ریلیٹڈ، بلاک چین سے ریلیٹڈ، نان بینکنگ فائنینشیل کمپنیز، بلاک چین ڈسٹریبیوٹیڈ لیجر سولوشن فار کیپٹل مارکیٹ، جیسے شیئرز ایشو ہوتے ہیں اسی طرح بٹ کوائن ایشو ہوتا ہے اس کے ایکسچینج. ابھی کوائن بیس جو ہے کل 14 اپریل کو انٹرنیشنلی جو ہے نا نیسٹیک پہ، نیو یارک اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹ ہوا ہے. $340 کا اس کا ایک شیئر ہے، اور جو ہے کوائن بیس جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے ایکسچینج ہے بٹ کوائن کا، اور جو ہے وہ انٹرنیشنلی ہوا ہے. لیکن یہ جو یہاں لکھا ہے میرا خیال ہے، اور پھر انہوں نے روبوٹکس بھی لکھا ہے، اے آئی بھی لکھا ہے. ہم جب ڈاکیومنٹ پڑھیں گے اس کے اندر ڈیجیٹل ایسٹس کا تو ذکر ہے، لیکن لاسٹ ٹائم کا میں آپ کو ایکچوئل قصہ بتا دوں کہ میں جب ایس سی سی پی والے لاہور آئے تو انہوں نے کہا کہ لمس لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں انہوں نے ایک سیمینار کرایا. سیمینار میں انہوں نے کہا کہ یہ جو فرسٹ کوہورٹ ہم اوپن کر رہے ہیں، یہ تو سیکنڈ کوہورٹ ہے، فرسٹ کوہورٹ ہم اوپن کر رہے ہیں، ہمارا فوکس کراؤڈ فنڈنگ کے سٹارٹ اپس کو انکریج کرنا ہے. اور کراؤڈ فنڈنگ کے، اور یہ ایکچوئل ان کے جو مطلب چیئرمین تو نہیں آئے تھے عامر خان صاحب، لیکن جو ان کے بہاف پہ جو کمشنر آئے تھے انہوں نے اپنے سپیچ میں، مطلب مجھ سے نہیں بات کر رہے تھے، وہ ایڈریس کر رہے تھے سب کو کہ جی ہمارا فوکس اس پہ ہے. اور پھر انہوں نے اپلیکیشن کا طریقہ بتایا جو میں آپ کو بتاؤں گا، پھر انہوں نے سارا کچھ بتایا. آخر میں جب سب لوگوں نے سوال کر لیا تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا. ہاتھ اس لیے کھڑا کیا کیونکہ ویسے میری کافی ہائٹ ہے، تو ہاتھ میں نے کھڑا کیا تو انہوں نے کلیئرلی دیکھا کہ یہ لمبا سا بندہ جو ہے کیا پوچھنا چاہتا ہے. میں نے کہا جی بلاک چین سٹارٹ اپس ہیں میرے پاس کرپٹو کے وہ ہیں، یہ سارے میرے کلائنٹس ہیں. انہوں نے کہا کہ جی یہ اسٹیٹ بینک کے ڈومین میں آتے ہیں اور جو بھی اپلائی کرے گا ہم اس کو کلیئرلی ریجیکٹ کریں گے. اور ایسا ہی ہوا. جتنے بھی سٹارٹ اپس، صرف میری طرف سے نہیں جو میں نے اپلائی کیا، بلکہ جتنے بھی بلاک چین ڈسٹریبیوٹیڈ لیجر سولوشن فار کیپٹل مارکیٹ کے یہ والے سٹارٹ اپس، ڈیجیٹل آئیڈینٹی، اینٹی منی لانڈرنگ، نو یور کسٹمر، اے ایم ایل، کے وائی سی، نو یور کسٹمر، ڈیجیٹل ایسٹ سیکیورٹی ٹوکن آفرنگ، کلیئرلی انہوں نے کہا کہ جی یہ بہت ہی کنٹیسٹس یا بہت ہی خطرناک ایریا ہے، تو ہم اس کو وہ نہیں کریں گے. یہاں ساتھ میں آپ نیوز پڑھتے جا رہے ہیں کہ کرپٹو کرنسی کی مارکیٹ اب 2 ٹریلین کی ہوگی، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بٹ کوائن اور جو 4 سے 5 ہزار اور کرپٹو کرنسیز ہیں ان کی ٹوٹل ویلیو اگر ایڈ کرے تو $2 ٹریلین ہو گئی ہے. اور کل کوائن بیس یسٹرڈے یعنی کہ 14 اپریل کو لسٹ ہو چکا ہے نیسڈیک پہ. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ امریکہ میں اور ویسٹ میں اور ڈیولپڈ کنٹریز جیسے سنگاپور ہے، چائنا ہے، ان سب نے ریکگنائز کر لیا کہ فیوچر کی ویلیو ایکسچینج جو ہوگی، وہ منی ایکسچینج ہوگی، وہ بلاک چین اور ڈیجیٹل ایسٹس اور کرپٹو کرنسیز ہوگی. تو اس لیے آہستہ آہستہ سینٹرل بینکس بھی اس طرف موو کریں. اب اس سیکنڈ کوہورٹ میں یہ جو جملہ ایڈ ہوا ہے، میں نے آپ کو اپنے خیالات اس کے بارے میں بتا دیے. دعا کرتا ہوں کہ میں غلط ہوں، اور اس دفعہ ڈیجیٹل ایسٹ سیکیورٹی ٹوکن والوں کو پھر ہم لوگ اپلائی کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ کیا رسپانس ہوتا ہے. تو پھر یہاں پہ میں اس کو ابھی کمپلیٹ کروں گا، اور یہ جو ڈاکیومنٹ ہے آپ کو صرف دکھا کے اس کو پارٹ 2 میں ڈسکس کریں گے. وہ کہتا ہے اپلیکیشن جو ہے اسکریننگ ہوگی، ڈیٹیل ایویلیویشن ہوگی. اور لاسٹ ٹائم انہوں نے جب ایسا کیا تھا تو انہوں نے سارے بٹ کوائن اور کرپٹو اور بھی جو ان کو سمجھ نہیں آ رہے تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن انہوں نے اس کو کلیئر ایک ای میل بھیجی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یعنی میرے کلائنٹس اور جتنے بھی لوگ تھے ان ساروں کو ای میل آئی کہ جو آپ نے بلاک چین یا ڈیجیٹل کرنسی کا اپلیکیشن بھیجی ہے کہ سینڈ باکس میں اس کو ٹیسٹ کیا جائے، ایک ایکسچینج، بٹ کوائن ایکسچینج یا کرپٹو کرنسی ایکسچینج، وہ اسٹیٹ بینک کی ڈومین میں فال کرتے ہیں، کائنڈلی اس نمبر پہ اور اس ای میل پہ میسج کریں. اس ای میل پر میسیجز کرتے رہے اور اس فون پر کال کرتے رہے، اسٹیٹ بینک میں کسی نے اٹھایا نہیں. یہ ٹرو سٹوری ہے. اور جب آپ کر لیں گے ساری اپلیکیشن کمپلیٹ، جو میں آپ کو پارٹ 2، پارٹ 3، پارٹ 4 میں سمجھاؤں گا، تو سینڈ باکس @scp.go.pk پر سینڈ کر لیں گے. اور کوئی کوئریز ہوئی
تو آپ بھیج سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس دوستی رپورٹنگ ویڈیوز، پارٹ 2 میں آپ سے بات ہوتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیں۔